السلام علیکم. قومی اسمبلی میں جس قدر تعمیری گفتگو کی توقع تھی اس کے ہم قریب بھی نہیں پہنچ پاتے. کس طریقے سے کرونا کے پھیلاؤ کو روکنا ہے, کس طریقے سے اگر لاک ڈاؤن کھلا ہے اور مرض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تو کیا ہماری ہیلتھ فیسلٹیز اس قابل ہیں کہ ہم ان لوگوں کو سنبھال پائیں گے. آج اگر ہم ایک منسٹر اسد عمر صاحب کے ہی بیان کو سامنے رکھیں, شاید انہی کے اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا, تو اس کی روشنی میں تو صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنا آپ خود ہی سنبھالنا, جے ساڑھے تے نہ رہنا. لوگوں کی ذمہ داری ہے, ہم نے لاک ڈاؤن کھول دیا ہے, اپنی اپنی ذمہ داری کا لوگ احساس کریں. تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی سے حکومتیں ابڈیکیٹ نہیں کرتی, اسی لیے حکومت بنائی جاتی ہے. اس کو مینج کرنا ہوتا ہے, اور خاص طور پر مشکل حالات میں, اور جب وبائی امراض کی ایسی شکل ہو جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو. لوگ تو ابھی تک اگر آپ چوک چوراہے مارکیٹ میں جائیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس ہے بھی ہے یا امریکہ اور چائنا نے کوئی سازش کی ہوئی ہے. تو جب ایسی صورتحال ہو تو حکومتوں کو مینج کرنا پڑتا ہے اسٹرکٹلی پورے ملک کے اندر, وہ صورتحال نہ ہو جائے کہ جو آپ کے قابو سے باہر ہو جائے. یہ ایک حصہ ہے. لیکن اس وقت پاکستان کو ایک سے بڑھ کر ایک ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنا ہے, اور اس کے لیے سب سے بڑا فورم جو ہے وہ پارلیمان ہے. پارلیمان کے اندر ان چیزوں کے اوپر 1-2 گھنٹے بھی بحث نہیں ہوئی, جو بہت افسوسناک ہے. سارا دن آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو بچے کیمپین چلاتے ہیں. کیمپین یہ چلاتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے, آن لائن اگر کلاسز ہو رہی ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ہم نے پروموٹ ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے. جو بی ایس سی والے ہیں وہ دوسری جو 3rd ایئر یا 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے وہ آگے کیسے پروموٹ ہوگا, کیا کرونا کے دوران ان کے امتحانات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ ایسے ماڈلز ہیں جو دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. جو 100 بہترین دنیا کی یونیورسٹیز ہیں وہ اسائنمنٹس دیتی ہیں بچوں کو, اور وہ گھر بیٹھ کے سالو کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں 1 ہفتے کے اندر آپ نے سبمٹ کرنی ہے. 1 ہفتے کے اندر وہ ایک سافٹ ویئر بنا ہوا ہے, پتہ نہیں ٹرینیٹی یا سم تھنگ لائک اس کا نام ہے, اس کے اندر وہ ڈالتے ہیں. جو پلیجرزم وغیرہ ہو وہ بھی چیک ہو جاتا ہے, اس کے بعد ٹیچر اس کی مارکنگ کرتا ہے اور اس کو پاس کر دیتا ہے. یہ متبادل ہے امتحانات کا. کیا وہ سافٹ ویئر ہمیں یہاں دستیاب نہیں ہو سکتا, یا اس کی لائسنس نہیں ہم فیس ادا کر سکتے. HEC بھی 1947 کے ماڈل پہ کام کر رہا ہے, اور حکومت پاکستان تو شاید ابھی 1857 سے ہی آگے آنے کی کوشش نہیں کر رہی, کیونکہ جس طریقے سے ہم باتیں کر رہے ہیں نا کہ اپنا آپ سنبھال کے رکھنا, دیکھتے رہنا, ہم نے لاک ڈاؤن کھول دیا ہے, ذمہ داری آپ کی ہے, اپنی ذمہ داری کا احساس رکھنا. تو حکومتیں بنائی کس لیے جاتی ہیں؟ ایگزیکٹو کی یہ فنکشن ہے مین, لوگوں کی جان و مال کا تحفظ. تو آج جو بحثیں ہوئیں اپنے مہمانوں کا تعارف کروانے سے پہلے, جو شاہد خاقان عباسی اور شفقت محمود صاحب نے گفتگو کی, پہلے وہ سنواتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. دکھائیے گا جی. اگر آپ نے یہ گفتگو سنی ہو تو آپ کو 2 باتیں سن کے تو ایک جھٹکا لگا ہوگا. شفقت محمود صاحب نے کہا ہم نے 15 دن کے بعد ٹیلی اسکول بنا دیا, یا مسئلے کا حل ہے ٹیلی اسکول. دوسرا 18ویں ترمیم کے اوپر وہ بات ہوئی تو 18ویں ترمیم کا جواب آپ نے ان کا سن لیا. اسی عرصے میں NFC ایوارڈ کی تشکیل بھی کر دی ہے. یہ میرے ہاتھ میں اس کا نوٹیفیکیشن پڑا ہوا ہے, جس کے اوپر PMLN کے جو اسحاق ڈار صاحب فارمر فائنانس منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں یہ غیر آئینی ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے آتھورائز کر دیا ہے کہ ان دی ایبسنس آف فائنانس منسٹر ہو از ایکچولی دی پرائم منسٹر عمران خان, ان کی ایبسنس میں یہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر جو حفیظ شیخ ہیں وہ اس کو چیئر کیا کریں گے. تو کیا صوبے حفیظ شیخ کو اپنا حصہ کاٹ کے دینے پہ تیار ہو جائیں گے؟ جو مرضی اور منشا ہے اس وقت سرکار کی, کوئی 1-4 آنے کو ہاتھ لگانے دے گا؟ پتہ نہیں کس ہوا میں کس دنیا میں یہ زندہ ہیں لوگ. پھر ایک اور جو ذکر ہوا آج کہ عمران خان کے بیانات جو ہیں ان میں آپس میں تکرار بڑھی ہے. کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ ہم نے ایلیٹ کے کہنے پہ لگا دیا, کبھی کہتے تھے میڈیا کے کہنے پہ لگا دیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. اس کے اوپر بھی 2 بیانات ہیں, وہ بھی دکھائے گا جی. اور بھائی جی پرائم منسٹر تو آپ ہیں, تو ایلیٹ کون سی ہے؟ بہرحال شاہ محمود صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی دکھا دیں. سر ہمارے ساتھ آج جو شرکا ہیں وہ شاید وہ مناسب جواب دے سکے. حکومت کے اتحادی ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب, اور ساتھ جاوید لطیف صاحب ان کی حزب مخالف کی جماعت سے. دونوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. طارق بشیر چیمہ صاحب, ایلیٹ کون سی ہے؟ طارق بشیر چیمہ ایلیٹ ہے, یا ہمارے دوست جاوید لطیف صاحب ایلیٹ ہے, یا وہ بلاول بھٹو ایلیٹ ہے جس کے کہے پہ کیا؟ کس کے کہے پہ آپ نے کیا؟ یہ دیکھیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کس کے کہنے پر ہوا ہے. دیکھیں یہ 2 ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس تھے. ایلیٹ شاید نہ میں ہوں گا, نہ میاں صاحب ہوں گے, نہ پولیٹیکل لوگ ہیں. ہم سارا دن ہم نے دھکے دوڑے کھانے ہوتے ہیں, اپنا ایک سسٹم ہم چلا رہے ہوتے ہیں, اپنی ایک اس ماحول. سر ویسے حکومت کو چلاتا کون ہے جی ایمانداری کے ساتھ؟ جی جب پرائم منسٹر یہ پریس, آپ مسکرا رہے ہیں, میں آپ کو سچی بات جاننا چاہتا ہوں. روزوں کا مہینہ ہے, حاضر اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ سچ بولیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے. میں ندیم ملک کے پروگرام میں آیا ہوں, میں عدالت میں گواہی دینے کے لیے نہیں آیا. جس وقت پرائم منسٹر یہ خطاب کر رہے تھے کہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, تھوڑی دیر بعد پنجاب کے چیف منسٹر نے اعلان کر دیا کہ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, تھوڑی دیر بعد پنڈی سے اعلان ہوا پورا ملک لاک ڈاؤن ہو گیا. تو چیف ایگزیکٹو اپنا اختیار خود
ایکسرسائز نہیں دیکھیں کرتے. میں آج چونکہ میری ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب سے، وزیر اعظم صاحب نے مجھے اس کے اوپر میرے ساتھ 2-4 منٹ اس کورونا کے اوپر، یہ لاک ڈاؤن کے اوپر انہوں نے ایک ڈسکشن کی ہے، اور اس میں جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے پرائم منسٹر صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے دن سے اس حق میں نہیں تھا کہ لاک ڈاؤن. اس کی وجہ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جتنا لاک ڈاؤن آپ رکھو گے، آپ جب کھولو گے نمبر آف کیسز اسی طریقے سے رائز ہوں گے. یہ چاہے آپ مہینہ تجربہ کر لیں، ہفتہ کر لیں، دس واز ہز پوائنٹ آف ویو. رائٹ اور رانگ یہ ایک بات کی بات ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ان سب نے جب یہ پریشرائز ہوئے ہیں سارے لوگ، کیبنٹ کے ممبرز بھی، کس سے بیوروکریٹس بھی، ایک رائے عامہ بنی نا، ایک رائے عامہ بنی کہ جی سارے فلاں جگہ پہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، فلاں ملک میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، چائنا سے پرائم منسٹر نے دباؤ کے تحت فیصلہ کیا. نہیں، دباؤ کے تحت نہیں. تو دیکھیں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، جس میں لوگوں کی صحت، لوگوں کی جان و مال ملوث ہوتی ہے. اس میں دیکھیں، اس میں کوئی 100% آپ اس پہ کیا گارنٹی کے ساتھ آپ ندیم ملک صاحب کسی کی نیت پہ تو شک کیا جا سکتا ہے نا. پرائم منسٹر کی نیت تو خراب نہیں ہے اس معاملے میں، ویری آنیسٹلی اسپیکنگ. وہ یہ تو نہیں چاہتا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بیمار ہوں، یا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ روز اتنا ڈیتھ ٹول اتنا بڑھ جائے. یہ تو طارق بشیر چیمہ صاحب، جب عمران خان کہتے ہیں نا کہ اس ملک میں غربت اتنی ہے تو چوائس ہے کہ میں ان کو گھر میں رکھ کے بھوک سے مار دوں تو یا کھول کے تو دوسرے طریقے سے اختیار کر لوں. مجھے ان کی بات میں خلوص نظر آتا ہے. سچی بات بتا رہا ہوں، چاہے مجھے گالیاں پڑ رہی ہوں، کیونکہ بہت غربت ہے اور ہم اتنے نالائق ہیں، حکمران بھی اور لوگ سارے نہیں، حکمران زیادہ اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ زیادہ، کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم سروس ڈلیوری کر سکیں، لوگوں کو گھر راشن پہنچا سکیں. اس وجہ سے یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. مجھے یہاں تک ان سے اتفاق ہے، لیکن ایک کنفیوزڈ انوائرمنٹ کے اندر اگر آپ ایک قدم آگے ایک پیچھے، ایک آگے ایک پیچھے کریں، پرائم منسٹر بولے لاک ڈاؤن نہیں کرنا، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آئے وہ لاک ڈاؤن کر دے، پنڈی سے اعلان ہے پورے ملک کو ہم نے رستے روک دیے ہیں، ٹریفک بند کر دی ہے، تو آپ کیا میسج دیں گے؟ دس از انفارچونیٹ ملک صاحب، دس از انفارچونیٹ. دیکھیں اس کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے تھا. یہ آپ کا جملہ بڑا قیمتی ہے جو بھی ابھی آپ نے ادا کیا کہ اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے تھا. آپ حکمراں جماعت کا حصہ ہیں اینڈ دیر از نو کنسنسس. ہو از ریسپانسبل؟ سر دیکھیں اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف پرائم منسٹر از ریسپانسبل، تو شاید میں اس سے اتفاق نہیں Who کروں else is responsible؟ دیکھیں اس میں ایوری باڈی ہیز اٹس اون رول ٹو پلے. آپ یہ دیکھیں نا، اپوزیشن نے ریکوزیشن کی ہے، ہمارے بھائی ہیں، کولیگز ہیں ہمارے، اکٹھے ہوتے ہیں اسمبلی میں. ان کو بھی 2 مہینے کے بعد یاد آیا کہ ہم ریکوزیشن ڈال دیں. اب اس کا جواز انہوں نے یہ پیش کیا جی چونکہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی تھی لہذا ہم نے مجبور ہو کر ریکوزیشن ڈالی کہ جناب اجلاس بلایا جائے. اب اجلاس کے اندر بھی ویری آنیسٹلی اسپیکنگ ندیم ملک صاحب، آپ کریٹیسائز ضرور کریں، آپ کا حق ہے، ان کا حق ہے کریٹیسائز کریں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ 2 دن کے اجلاس میں سوائے 1 2 3 اسپیکرز کے کتنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں ہوئی ہیں؟ ٹوٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. ٹوٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. دیکھیں پھر اب آپ فوکس کیا ہی نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اس میں آپ مورد الزام پرائم منسٹر کو آپ کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ میں تو آپ ساروں کو ذمہ دار ٹھہرا. ہاں ساروں کو ٹھہرائیں. یہ دیکھو یہ میں رسپانسبلٹی شولڈر کرنے کو تیار ہوں. آپ جو اس پارلیمان میں بیٹھے ہیں نا، آپ کو لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا اور آپ وہ ذمہ داری نہیں نبھا رہے. میں ضرور شولڈر کروں گا اس حد تک کہ کسی بھی سیاسی جماعت نے، پارلیمنٹیرینز نے، بشمول حکمراں جماعت، بشمول ہم سب کے جو رول ہمیں. لیکن ایک چیز میں یہاں پہ برملا آپ سے اجازت چاہوں گا کرنے کی. دیکھیں کچھ فیصلے ہوتے ہیں جن کے نتائج اچھے ہوتے ہیں، کچھ کے نتائج بدقسمتی سے غلط ہوتے ہیں. اگر آپ یہ کہو نا کہ پرائم منسٹر نے اس پورے ایپیسوڈ میں محنت نہیں کی، اس نے دن رات ایک نہیں کیا، اس نے مغز ماری نہیں کی، اس نے جدوجہد نہیں کی، تو شاید کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں. میرا خیال ہے وہ اکیلا بندہ ہے جو باقی کابینہ سے 2 3 4 گنا زیادہ کام کرتا ہوگا. اس کے نیچے جو وزیروں کی فوج ہے بس پھر وہ جس پہ ہاتھ رکھیں، وہ سر وہ پھر that is his choice. ان کے وزیر کا بیان آپ کو پڑھ کے سناؤں. سر وہ دیکھیں نا، میں تو پرائم منسٹر کی ذات کی حد تک آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میں کابینہ کا ممبر ہوں، میں اس کو محنت کرتے دیکھتا ہوں. کرونا کے ایشو کے اوپر ہی ہیز ٹرائیڈ ہز اٹموسٹ. یہ اسد عمر صاحب کا بیان اگر غلط نہیں ہے تو یہ پبلش سٹوری ہے جس پہ لکھا ہوا ہے عوامی ذمہ داری ہے کہ وہ خود حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنائیں. عوامی ذمہ داری ہے خود حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنائے. تو پھر عوام آپ ہی کر لے گی، تاڑی کی سر دیکھیں
جاوید لطیف صاحب سر اتنے مزاحیہ بیانات نہ دیں، اتنے مزاحیہ بیانات نہ دیں، کوئی سنجیدگی کا سر آپ دیکھیں، آپ کوئی کیپیسٹی ہونی چاہیے. یہ تو اسد عمر صاحب بہتر جواب دے سکتے ہیں. کوئی کیپیسٹی ہونی چاہیے جی، جس کو ذمہ داری دی جائے، اتنا نان سیریس نہیں ہونا چاہیے. جاوید لطیف صاحب دیکھیں ملک صاحب، میں طارق بشیر چیمہ صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں، بڑے دبنگ بات کرتے ہیں، مگر آج کیونکہ تازہ مل کے آ رہے ہیں، شاید اس کے اثرات جب بھی گرم جوشی والا اثر ہے. جب بھی تو ڈالی نہیں ہوگی کورونا کی وجہ جب بھی آپ کہہ رہے ہو کورونا میں کورونا کی وجہ سے جبکیاں بند ہو گئی ہیں. لیکن میں یہ میاں صاحب کو چونکہ یہ میاں صاحب جفی نہیں پئی اج. ہاں تسلی رکھو، اگلی گل کرو. بلکہ اگر تسی انہاں نال دشمنی لینی ہوئے تے جانے جفی انہاں نال پا لے. میں چیمہ صاحب کی خدمت میں یہ گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں. ملک صاحب، فیصلہ ہوتا کیا ہے؟ فیصلہ جب کوئی بھی حکومت کرتی ہے وہ عوام کی اکثریت کے فائدے کے لیے کرتی ہے، جمہور کے تحفظ کے لیے کرتی ہے. یہاں فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک فیصلہ آپ کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، دوسری سانس میں آپ کہتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، تیسری سانس میں آپ اس کو کھول دیتے ہیں، اور ڈے ون سے آپ اس پر عمل ہی نہیں کرتے جو آپ دلیل دیتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا ہی نہیں چاہیے. ڈے ون سے ان کا اپنا پرائم منسٹر کا یہ موقف رہا ہے. اب آ جائیں جو آپ نے سوال اٹھایا کہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں. بھائی آپ فیصلہ کرتے ہو پرائم منسٹر، بطور پرائم منسٹر آپ بتائیں ہو کر رہے ہیں. جی میں وہی یہ تو تمیز باندھیں گے نا، آپ ہو کر رہے ہیں. میں عرض کرنا، مجھے عرض کرنے کا جواب دیں تو زیادہ مزہ آئے گا نا. کہاں ہو رہے ہیں مجھے عرض کرنے کا میں کو نٹ شل سے پوچھو کتنے ہو رہے ہیں تاکہ کل نیب دی راست تے ہون. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر چلیں سندھ جو ہے وہ یہ جواب اب یہ بتائیں فیصلے کہاں ہو رہے ہیں. میں بتانے لگا ہوں، سندھ خود فیصلہ کر لیا. بھائی 3 صوبے تو آپ کے تحادی ہیں نا، یا آپ کی ان کا فیصلہ کس نے کیا؟ ان کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے سر بتائیں. یہ تو یہ بتائیں نا سر آپ اشرافیہ کون سی؟ ہماری دلی خواہش ہے کہ باقی کے روزے آپ نیب کی راست میں رکھیں، اس لیے بتائیں کہ باقی فیصلے کون کرتا ہے. میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جنہوں نے ان کی سلیکشن کی، جس نے بھی سلیکشن کی ہے وہ فیصلے کرتے. اب میں 2 چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں. ویسے سلیکشن کمیٹی نے آج T20 کے ساتھ ون ڈے کا کپتان بھی بدل دیا. بابر اعظم کو بنا دیا. آپ کو نہیں بنایا، پریشان نہ ہو زیادہ. آپ کا کوئی امکان نہیں ہے. آئندہ بھی کپتان بے شک ہم نہ ہو، اس کا مطلب کپتان تو بدلے گا نا. آپ کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے. لیکن 2 چیزیں جو میرے بھائی فرما رہے تھے کہ وہ بڑی محنت کرتے ہیں، اور نیچے آپ نے فرمایا کہ نیچے شاید لوگ محنت اتنی نہیں کرتے، نکمے ہیں. نکمے میں نہیں کہتا، وہ کہیں گے، مگر میں یہ کہوں گا ضرور کہ مجھے یہ بتا دیں کہ ان کی ہیلتھ پر سیریسنس کا عالم یہ ہے کہ پولیو کا آپ نے رپورٹ بھی پچھلے دنوں پولیو پر پڑھی ہوگی 2019 کا شاید، تو اس کا انچارج کس کو پولیو پروگرام کا لگایا؟ جو ان کا ٹویٹر انچارج تھا عمران خان صاحب کا. آپ اس سے اندازہ سر جی پرانیاں گلاں تے چھڈو. ظفر مرزا صاحب جڑے اس پورے آپریشن دے ہیڈ سن، جنہاں دی وجہ تو تفتان چ کرائسس لائک سچویشن پیدا ہوئی. دا نیو کرائسس از طارق بشیر چیمہ صاحب کو ایمانداری سے بتانا پڑے گا. کابینہ کے اجلاس کے اندر پوچھنا پڑا کہ انڈیا تو دوائیاں کیوں منگوائیاں جے. بتائیے اب آپ نیب کی انکوائریوں کی بات کرتے ہیں نا، آپ بھی پہلے اس کی بات بتائیے. اس کی انکوائری کون کرے گا؟ انکوائری ہونی چاہیے. کون کرے گا سر جی؟ جو انکوائریز کے ادارے، آپ تو مودی کے یار ہیں نا جی. ان سے جو انکوائریز کے ادارے ہیں وہ دیکھیں کابینہ نے یا گورنمنٹ نے سر وہاں بتایا گیا کہ یہ کیوں بتایا یہ جو فوڈ سپلیمنٹس انڈیا سے امپورٹ کیے ہیں بین کے باوجود، یہ کیوں منگوائے گئے؟ سر وہاں پہ اس کا جواب نہیں دیا گیا. یہ پوچھا ضرور گیا، جواب نہیں دیا گیا. یہ ضرور پوچھا گیا کہ جی یہ کیوں ہے، یہ کون سی لسٹ میں ہے کہ یہ جو ہے یہ لائف سیونگ ڈرگز ہیں، کیونکہ اجازت ملی تھی لائف سیونگ ڈرگز کی. جو بھی 2 4 5 10 وہ کینسر اور ہارٹ پیشنٹس کی کچھ دوائیاں صرف ان کی تھی، اجازت ضرور دی. اس میں فوڈ سپلیمنٹس آئے، اس میں فوڈ سپلیمنٹس بھی آئے، اور بھی بہت ساری چیزیں، اور بھی بہت ساری مطلب وہ میڈیسنز جو ڈے ٹو ڈے بیسس پر شیلفز پر بھی اویلیبل ہیں، دوسری تیسری ہیں، ان کا بھی شور پڑا. لیکن اس پہ بھی اگر یہ سوال جواب ہوئے ہیں اور اس پہ ہم تو اس حق میں ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے. تفتان کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ کس نے فیسلٹی بنائی؟ وہ بھی ہو کیوں نہ ہو. تو سر جی ہمت دکھاؤ نا جی. طارق بشیر چیمہ کیا ہمت؟ آپ بتائیں ملک صاحب کیا ہمت دکھائیں؟ آپ دیکھیں چودھری صاحب کے کیس کے اوپر آپ بڑا دبنگ غصے میں آپ کہتے ہیں 35 سال پرانا کیس کھول دیا. سر ہم نے اگر ملک صاحب ہم نے کوئی غلط بات کہی ہے
کوئی غلط بات کا مطالبہ کر رہے ہیں, کوئی ڈیمانڈ ہماری غلط ہے, تو ہم ابھی اسی پروگرام میں واپس لینے کو تیار ہوں. ہمارا تو یہ ایشو نہیں ہے. ہم نے پہلے دن سے, میں ذاتی طور پر, خاص طور پر اور ادروائز بھی, ہم احتساب کے حق میں ہیں. ہم اس حق میں نہیں ہیں وہ احتساب جو دوسروں کا نہیں ملک صاحب, بالکل نہیں. میں آپ کو دیکھیں بڑی دیانتداری سے بتاؤں, اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں. آخر اس ملک کی معیشت تباہ ہوئی ہے, یہ اس دھانے پر پہنچا ہے, کوئی تو رسپانسبل ہے نا, چاہے وہ ہم ہیں چاہے وہ کوئی اور ہے, کوئی تو رسپانسبل ہے نا. اب کیسز شروع ہوتے ہیں. نیب کا ایک ادارہ بنتا ہے 2000 میں کیسز بنائے جاتے ہیں. چودھری صاحب کے گھر پر چھاپے مارے جاتے ہیں. شاورز, وارڈروبس, کچن اپلائنسز کی رسیدیں مانگی جاتی ہیں. کچھ ریکارڈ جو ان کے ہاتھ آیا وہ ساتھ لے گئے, باقی پرووائڈ کیا گیا. بے شمار انکوائریز ہوئی, بے شمار دفعہ پروڈیوس کیا چودھری صاحب نے اپنے آپ کو. الٹیمیٹلی دس واز ون کیس. میں ملک صاحب آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایک کیس تھا, آپ ضرور بولیے, پہلے آپ بول رہے ہیں. ہاں ایک کیس تھا 2016 میں. ڈی جی نیب لاہور کوئی میجر برہان صاحب تھے, اوپر بھی ان کی حکومت تھی, نیچے بھی ان کی حکومت تھی, ہم تو نہیں تھے حکومت کا حصہ. انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ جی ان کیسز میں کچھ نہیں ہے, یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی رپورٹ ہے, ان کو کلوز کر دیا جائے. وہ ہیڈ کوارٹر میں آگے فار کلوزر, کیونکہ کلوز یہاں پر ہونے ہوتے ہیں کیسز. بجائے کلوز ہونے کے 2019 میں ایک میٹنگ میں اس ایک کیس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. یہ جی نوکریوں کا کیس علیحدہ کر دو, ولفل ڈیفالٹ کا علیحدہ کر دو, ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس علیحدہ کر دو. نئے انویسٹیگیشن نمبرز لگائے گئے کلوزڈ کیسز کے نئے انویسٹیگیشن نمبرز لگائے گئے, اور پورا ملک نیشنل ایمرجنسی کی حالت میں. کیوں لگایا گیا؟ پورا سر یہ تو وہ پتہ ہے. نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں جی, لائیو پروگرام میں آپ نے انٹرپٹ نہیں کرنا جی. شہباز شریف صاحب نے انٹرویو دے کے کہا کہ چودھریوں سے محبت ہو گئی, اس کے اگلے دن کیس کھلا ہے, تو آپ نے محبت کی ہے ان سے, شہباز شریف سے دوبارہ؟ سر دیکھیں, سچی بات بتانی ہے اس میں, بالکل سچی بات بتاؤں سر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ان آدمیوں میں سے ہوں جو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ میں آن ایئر بیٹھ کر میں کبھی اپنے عام سے ووٹر سے کیا رابطہ ہوا ہے شہباز شریف سے؟ کوئی رابطہ نہیں. تو وہ اس نے محبت کیسے جگا دی؟ اس نے کیسے؟ سر وہ ان کی مہربانی ہے, اگر انہوں نے کیا کہ ہماری بڑی محبت جاگی. خیریت دریافت کی فون کر کے؟ نواز شریف کی خیریت دریافت کی تھی چودھری صاحب نے, اور انہوں نے بڑے چودھری صاحب کی خیریت دریافت کی تھی. یہ تو رابطہ. بڑے چودھری صاحب کی خیریت انہوں نے یقیناً, مجھے سنا ہے میں نے, لیکن مجھے میں ایسے نہیں پکا دریافت ہوا, اچھی بات ہے نا. اگر انہوں نے چودھری صاحب کی خیریت دریافت کی ہے, اگر چودھری صاحب نے میاں صاحب نے بڑے میاں صاحب کی خیریت دریافت کی ہے, تو محبت تو شروع ہو گیا نا جی. اس میں غلط کیا ہے؟ صحیح بات. جب بدترین ہماری مخالفت کہی جاتی تھی اس وقت بھی خوشی کبھی میں آتے جاتے. جب آپ محبت پیدا کریں گے, پنجاب حکومت کو خطرہ اندیش ہوگا, بلدیار صاحب انڈر پریشر آئیں گے, تو آپ کے خلاف کیس کھلنے. بات یہ ہے, اگر یہ بات ہے نا, اگر یہ بات ہے تو پھر یہ ہمیں بتا دیں کہ ہاں جی یہ کیسز ہم نے کھلوائے. میں آج ملا ہوں, میں نے وزیر اعظم صاحب سے, یہی میں آپ سے 1 منٹ مانگ رہا ہوں. ہم نے وزیر اعظم صاحب سے, میں بڑی کھلی ڈلی آپ سے بات کرتا ہوں, ہم نے کہا جی کہ اگر تو آپ ہماری شکلوں سے آپ کا جی بھر گیا, ہماری افادیت ختم ہو گئی ہے, تو ہمیں جانے دیں, ہماری اہمیت ہو چکی ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم ہر 1 مہینے 2 مہینے کے بعد روٹ کر بیٹھ جائیں, کوئی ہمیں منانے آئے, کسی کو ہم منانے جائیں, ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع کریں, اس سے بہتر ہے جس طرح ملنے کے راستے ہوتے ہیں اس طرح عزت سے جدا ہونے کے راستے علیحدہ کر لیں. یہ صحیح بات کی آپ نے. یہ بڑا دھمکی میز بیان ہے جی, ان کا آپ نے غور نہیں کیا. بڑی خبر ہے, کوئی دھمکی میز بیان نہیں ہے. اگر ساتھ چل سکتے تو ٹھیک ہے, نہیں تو راستے جدا کر لیں. بڑی عزت سے آپ نے کہا. نہیں یہ دیکھیں, اس طرح ندیم ملک صاحب مجھے آپ گھیرا نہ دیں. گھیر لیا میں نے. نہیں وہ میں نے گھیرنا نہیں ہے. انہوں نے بھی بڑی محبت اور بڑی خوشی سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں. میں نے, بلکہ میں ان کے ایگزیکٹ لفظ دہرا دیتا ہوں, انہوں نے کہا کہ مجھے 40 سال سے لوگ مجھ سے واقف ہیں, میں پہلے کرکٹ میں تھا, اس کے بعد پالیٹکس میں ہوں. میں نے زندگی میں یہ ان کا فکرہ تھا کہ طارق میں نے زندگی میں کبھی چھپ کے وار نہیں کیا. میں جب وار کرتا ہوں میں سامنے سے آ کے وار کرتا ہوں, اور اگر میں نے آپ کی مخالفت کرنی ہوتی, اگر اس کے پیچھے گورنمنٹ کی کوئی خواہش ہوتی, تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں چھپ کر یہ وار کروں. میں نے پھر ان سے یہ درخواست کی, جی ضرور کیجیے گا, میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ جی مان لیا ہم آپ کے اتحادی ہیں, ہم ایک چھوٹی جماعت ہے, بریک لے لیے آپ کے اتحادی. ایک آخری فکرہ میں نے کہا جی ہمارا حق بنتا ہے اور آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے, آپ ڈگ آؤٹ کریں کہ چیئرمین نیب کو اتنی اجلت کیا تھی
کہ پورے ملک میں کرونا ہو رہی ہے، اور وہ ایسے ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی تھی نیب کے دونوں آفیسز میں کہ اگر آج چودھری پرویز لائی کو گرفتار نہ کیا گیا، چودھری شجاعت کو گرفتار نہ کیا گیا تو شاید پتہ نہیں کیا. میں بریک لے لوں جی، بریک سے واپسی پہ جاوید لطیف صاحب سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا جی. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. نیب کیا انڈیپینڈنٹلی فنکشن کرتی ہے جاوید لطیف صاحب، یا اس کی چابی کوئی اور بھرتا ہے؟ لیکن اگر آپ نے یہ دوسرا چنا جواب تو پھر مجھے بتانا پڑے گا کہ چابی کون بھرتا ہے. نہیں، آپ اس طرح تو سوال نہ پوچھیں. آپ ایک سوال پوچھتے ہو، پھر اس میں آپشن دیتے ہو، پھر آپشن کے ساتھ ایک اور پابندی لگا دیتے ہو کہ اگر آپ نے یہ آپشن چنی تو پھر آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا. بندہ پھائے لگے تو پکا لگے، نہیں تو نہ لگے. ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ اور ਮੈਨੂੰ توقع ہے کہ ٹائم ہی پورا دے دو. پورا ٹائم تھا. میں ملک صاحب یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی آپ نے چودھری چیمہ صاحب کی جو گفتگو انہوں نے فرمائی کہ جو انہوں نے گلہ کیا پرائم منسٹر صاحب سے، اور ان کا انہوں نے 24 گھنٹے یا 2 دن کا ٹائم مانگا. مجھے پھر یہ بتائیں کہ گلہ اگر یہ ان سے کر رہے ہیں تو پھر نیب انڈیپینڈنٹ ہے؟ ایک بات. دوسرا، طارق بشیر چیمہ صاحب نے یہ فرمایا کہ ان کے کیسز جو تھے وہ پہلے سے انویسٹیگیٹ ہو چکے تھے تو کلوز ہو گئے تھے. میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر میں چودھری برادران کی یہ کیسز کی بات کروں، میں مان لوں کہ وہ کلوز ہو چکے تھے، تو کیا شریف برادران کے جب وہ ایگزائل میں تھے، پرویز مشرف یہاں تھے، اس وقت کلوز نہیں ہو گئے تھے؟ کیا جوید لطیف کا پاناما والا تو کیس ہی بات کرنا جی، نہیں، یہ تو آغاز کی منی لانڈرنگ والا جو کیس ہے وہ بات کرنا، یہ مناسب نہیں ہے. پھر مجھے بات تو کرنے دینا. میں نے خواجہ سعد رفیق والا کیس، میں ایک سیکنڈ، خواجہ صاحب کا کیس پرانا تھا، وہ جو آپ پوچھیں گے میں بتاؤں گا، لیکن مجھے عرض کرنے دیں. دوسری گزارش میں آپ کی خدمت میں یہ کروں گا کہ شریف فیملی کا بھی جس طرح چودھری برادران کا میں مانتا ہوں جو طارق بشیر صاحب کہہ رہے ہیں وہ کلوز ہو گیا، دوبارہ کھولنے کی کیا ضرورت تھی، یا نیب کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق نہیں کھولا جا سکتا بقول چودھری برادران کے؟ پھر نواز شریف کا کیسے کھولا جا سکتا ہے؟ پھر جوید لطیف کا کیسے کھولا جا سکتا ہے؟ مجھے 2000 میں بلایا اور 2003 میں مجھے کلین شیٹ دے دی. وہی ایسٹ جو ہیں یہ آج پوچھ رہے ہیں، وہی ایسٹ اینٹی کرپشن پوچھ چکی ہے، وہی ایسٹ جو ہیں وہ ایف آئی اے مجھے کلین شیٹ. سارے کہنے کے باوجود کیا میں ہر ایک سے کلین شیٹ لیتا رہوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک افسانوی کہانی ہے. اب دوسرا سوال کا جواب دے دیں، اس کی چابی بھرتا کون ہے اگر آپ کے خیال میں ایسی ہے تو؟ مجھے پہلی بات مکمل کر لینے دیں اگر اجازت دینے تو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ افسانوی کہانی جو ہے ندیم ملک صاحب، اس میں وقت کے مطابق رنگ بھرا جاتا ہے اور ایسی دلچسپی پیدا کی جاتی ہے کہ پڑھنے والا بھی جانتا ہوتا ہے کہ یہ افسانوی کہانی ہے. سیف الرحمان کی چابی کون بھرتا تھا؟ آپ جیسے جاوید اقبال کی تو نہیں بتائیں گے، سیف الرحمان کی چابی کون بھرتا تھا؟ نہیں، میری عرض سن لینا. اگر سیف الرحمان والا ہوا یا اس سے پہلے والے واقعات ہوئے یا آج جو ہو رہا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، مجھے کہنے میں یہ کوئی عار نہیں ہے. ہم استعمال ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہوئی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہوئی ہے، آج کوئی اور ہو رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے طارق بشیر چیمہ صاحب سے پوچھیں، یہ کہیں گے احتساب ہونا چاہیے. آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کہیں گے، اور میں بھی کہوں گا کہ احتساب ہونا چاہیے، مگر احتساب کے اداروں کو اگر ایک فرد واحد استعمال کرے گا انتقام کے لیے تو کیا کون اس کو احتساب کو مانے گا؟ دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ان کی ضرورت ہے، آج کی حکومت کی ضرورت ہے شریف فیملی کو ٹارگٹ کرنا. وجہ یہ ہے کہ جب یہ ان کو کارکردگی کے حوالے سے سوال اٹھتے ہیں، مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، دیگر ایشوز پر، اور یہاں تک کہ مقبوضہ کشمیر یا قادیانیوں کے ایشو پر بھی یہ شریف فیملی کو لے آتے ہیں، اور شریف فیملی کے پیچھے یہ اپنی کارکردگی لوگوں کو چھپانا چاہتے ہیں، بتانا نہیں چاہتے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے. مگر کب تک چھپیں گے شریف فیملی کو ٹارگٹ کر کے؟ میرے 2 اور مہمان ہیں، میں نے آپ سب سے اچھا موقع دیا کہ آپ اپنی باتیں کر لیں، لیکن آپ ان دونوں مہمانوں کو شامل کر لیں. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اور جواد احمد صاحب دونوں ہمارے ساتھ ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہوں گا. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، پہلے آپ سے جواب چاہتا ہوں. لوگوں کو خوراک کی فراہمی، زندہ رہنے کے لیے جو بنیادی ضروریات، وہ کس حد تک کیا پوزیشن ہے ملک کے مختلف علاقوں میں؟ کچھ جائزہ دے سکتے ہیں اس کا؟
تھینک یو ویری مچ سر. میں نے تو کہا کہ آپ مجھ سے بھی میرا بھی احتساب نہ لینا شروع کر دیں, میں تو خوفزدہ ہو گیا تھا, لیکن آپ نے سوال کا رخ اور طرف کر دیا, شکر الحمدللہ. بات سر یہ ہے کہ پاکستان کی قوم نے, میں آپ کو بالکل دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ اس کرونا وائرس کا جو مقابلہ کیا ہے وہ بہت بہادری سے اور جواں مردی سے کیا ہے. یہ ایک تاریخ لکھی گئی ہے دنیا میں بڑا کلوزلی آبزرو کر رہا ہوں کہ پبلک کا رسپانس کیا ہے اور وہاں پر امیر لوگوں کا رسپانس کیا ہے, ریاست کا رسپانس کیا ہے. تو پاکستان میں ہر سطح پر ایک بہت مثبت مجھے طرز عمل ملا ہے. کہیں پر کوئی ٹھیک ہے, کہیں اکا دکا شروع میں خوراک کی کمی کے اور خوف کے اور سراسیمگی کے مناظر تھے, لیکن کئی فوڈ رائٹس نہیں ہوئے, کہیں کسی سے کوئی لوٹا نہیں گیا, کوئی ہنگامے نہیں ہوئے, کوئی آگ نہیں لگائی گئی. تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے گلی محلے کی سطح پر ایک دوسرے کا خیال رکھا ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ حکومت نے کام کیا ہے یا کچھ بڑی بڑی این جی اوز نے کام کیا ہے, آپ یقین کیجئے کہ یہ جو کسی سے کہتے ہیں نا کہ سمندر میں ایک بوند کی طرح ہے. ہر شہر میں, ہر بستی میں, ہر گلی میں لوگوں نے اپنے سے کمزور لوگوں کا خیال کیا ہے, ان کو کھانا دیا ہے, ان کو دلاسا دیا ہے اور ان کو حوصلہ دیا ہے کہ بھئی کوئی بات نہیں, چند دنوں کی بات ہے. تو یہ میں ایک اوورال سینیریو پیش کر رہا ہوں. لیکن دوسری طرف ظاہر ہے کہ یہ کتنی عرصے تک چلے گا, یہ لوگوں کے حوصلے پھر آہستہ آہستہ ماند پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اکنامک جو ایکٹیویٹی ہے یہ کب ریسٹور ہوگی, لوگوں کو کب اعتماد سے یہ آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. اور کئی جگہوں پر یہ شکایت بھی آئی ہے کہ جہاں پر کچھ شہروں میں نہیں ہے کوئی کسی قسم کا کورونا کا مرض یا کوئی حکومت نے لاک ڈاؤن بھی اٹھا لیا, لیکن وہاں پر کچھ ادارے جو ہیں وہ زبردستی لوگوں سے بھتا لینا شروع کر دیا کہ تم نے دکان کھولی ہے, کس کی اجازت سے کھولی ہے. تو اس طرح سے لوگ پھر سے اپنے کاروبار پر نہیں آ رہے. اور یہ عید ہے, عید کے بعد کیا ہوگا. تو اب ہمیں اس طرز عمل پر سوچنا چاہیے. بھوکا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں کوئی مرے گا, لوگوں میں بڑی ایثار اور قربانی کی روایت بڑی مستحکم ہے, لیکن اب ہمیں اکنامک ریسٹوریشن کے حوالے سے دیکھنا ہے. ہم نے ایک تجویز حکومت کو دی تھی کہ 12 ملین خاندانوں کو تو آپ نے دے دیا الحمدللہ, یہ جو مدد دے دیا. 12 ملین سے اوپر بھی 3-4 ملین لوگ ہیں جو سفید پوش کہلاتے ہیں, جو اپنے آپ کو انتہائی غربت کے درجے میں شمار ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لائن میں لگ کر راشن لینا جو ہے ہماری عزت نفس پہ بوجھ ہے. تو ان کا ہم نے کیا کرنا ہے. یہ 30-40 ہزار روپے مہینے کا کما رہے تھے, اب دکان بند ہے تو کیا کریں گے. اس کے لیے ہم نے تجویز دی تھی کہ ان کو آپ ایک انٹرسٹ فری کنزمپشن لون دیں, انٹرسٹ فری ریلیف لون دیں, تاکہ یہ 20-30 ہزار روپے سے اپنا کچن چلائیں, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. اور جب الحمدللہ یہ دوبارہ سے اپنے کاروبار شروع کر دیں گے تو آپ کی یہ بات صحیح ہے. جو انڈیویجول چیریٹیز کا پاکستان میں رواج ہے اس نے اس مشکل گھڑی میں پاکستانیوں کو زندہ رکھا ہے, اور اللہ پاک یہ جذبہ بھی قائم رکھے اور پاکستان کو اس مشکل گھڑی سے گزارے. بہت صحیح کہہ رہے ہیں, درست کہہ رہے ہیں. جواد احمد صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اوور آل جو ہماری لیڈرشپ کا رویہ ہے وہ آپ کو مناسب لگا؟ جتنا بڑا چیلنج تھا کہ پورے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے اور ہم آپس میں لڑائیاں لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے اور انگلیاں اٹھانے, اور بس اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں کیا. اچھا ندیم صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو ایک سٹیک ہولڈر ہوں پولیٹکس میں اس وقت, اور ہم تو پاکستان میں ایک بہت بڑی عوامی پارٹی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں. تو میں تو بالکل یہ بات کروں گا آج کے پاکستان میں جو اصل لوگ ہیں, جو اگر آپ 85% لگا لیں محنت کش جو ورکنگ کلاس ہے, اور 15% آپ لگا لیں اگر مڈل کلاس ہے, تو اس میں سے آپ 10% لوور مڈل کلاس لگا لیں, تو 18,70,000 تو 18 کروڑ 70 لاکھ جو لوگ ہیں وہ ورکنگ کلاس ہے, اور تقریباً کوئی 2 کروڑ 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ لوور مڈل کلاس ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان میں سے کتنے لوگ ان کے ریپرزینٹیوز پارلیمنٹ میں موجود ہیں؟ جب ان کے ریپرزینٹیوز ہیں ہی نہیں پارلیمنٹ میں, مطلب جو خود اپنے طبقے سے نکل کے وہاں جائیں, اور پارٹی بھی ایسی ہو جس میں اکثریت میں یہی لوگ ہوں, تو اس ملک کے اندر کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ ایسے ہی چلے گا. یہ پارٹیز میں سارے لوگ جو ہیں یہ انجوائے کریں گے, یہ لگے رہیں گے. ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں, کروڑ ہا پتی لوگ ہیں. کروڑ ہا کا مطلب کہ 40 50 70 80 کروڑ ان کے مالک ہیں یہ لوگ. تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ عام آدمی کس طرح رہتا ہے, اس آدمی کی کیا ضروریات زندگی ہیں, کیا سہولیات زندگی ہیں, کیا اس کے حقوق ہیں اس ملک کے اندر. اس ملک میں ابھی بھی 17,500 منیمم ویج ہے اور سوشل سیکورٹی نہیں ہے.
اور پینشن بھی نہیں ہے اور اولڈ ایج بینیفٹس بھی نہیں ہے, اوور ٹائم بھی نہیں ہے, کانٹریکٹ لیبر ہے ہر طرف. آپ اس ملک کے اندر جو اصل ایشوز ہیں اس پہ تو بات ہی نہیں کرتے. کون سی پارٹی کرتی ہے مجھے بتائیں. حکومت نے کرونا کو کیسے مینج کیا؟ کرونا کے معاملات کو حکومت نے کیسے مینج کیا؟ میرے خیال میں تو عمران خان جو ہیں سب سے بڑا جو ہے نا مسئلہ انہوں نے کریٹ کیا ہے, کیونکہ انہوں نے کنفیوژن پھیلائی ہے اس قوم کے اندر. ان کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کے اوپر ہر چیز کرنا چاہتے ہوتے ہیں. اپنے ایمان پہ اپنے ملک چلاتے, ایمان تو ساری قوم کا ہوتا ہے نا. اب میرے ایمان پہ میں آپ کو کہوں جی آپ مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دیں میں آپ کو واپس کر دوں گا, تو آپ تو نہیں دیں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھائی یہ تو اس کا اپنا ایمان ہوگا, میں تو اس کے ساتھ یہ اس طرح کی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا. تو آپ جب حکومت چلاتے ہیں تو آپ سائنٹیفکلی چلاتے ہیں, ریشنلی چلاتے ہیں, لوگوں کی زندگیوں کا دار و مدار ہوتا ہے. یہ آگے کبھی کہتے ہیں ینگ لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا, کبھی آگے کہتے ہیں لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, کبھی کہتے ہیں لاک ڈاؤن اب کرنے لگے ہیں, پھر کہتے ہیں لاک ڈاؤن کی قسمیں ہوتی ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ جو سندھ نے کیا وہ غلط کیا, ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن جو ہے نا آخرکار ایلیٹ نے کروایا, اور اب جو ہے ایلیٹ نے کروایا, اب ہم اسی لیے دیکھیں مسئلے ہوئے. یہ کوئی پرائم منسٹر کہہ سکتا ہے اس طرح ایک ایسی بیماری کے بارے میں جو اتنی کنٹیجیس ہو, اتنی انفیکشس ہو کہ وہ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو لگ سکتی ہو, اور ان کو تو کچھ نہیں ہونا. دیکھیں یہ تو پہلے بھی ارب پتی آدمی ہیں, 300 کنال میں رہتے ہیں. ایک عام آدمی جو پاکستان میں جو زندگی بسر کر رہا ہے, اگر اس کی فیملی کو ہو گیا, ان میں سے ایک کو بھی وینٹیلیٹر پہ جانا پڑا اور یہاں لاکھوں مریض ہوئے, تو کیا بنے گا اس کا. تو دیکھیں مجھے تو یہ بات پتا ہے کہ چیمہ صاحب کسی میٹنگ کے اندر یہ جائزہ لیا گیا کہ آپ نے جب یہ کھل ہے اور آج مارکیٹوں اور بازاروں کے جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ جب میں غفیر لوگوں کا نظر آتا ہے, اگر اس میں سے صرف 2% آف پاپولیشن, جسٹ 2%, 1% کر لیں, 222 ملین 1% کر لیں, کوئی آپ کے 22-23 لاکھ لوگ بنیں گے, ان کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑ جائے گی تو کیا کریں گے؟ بڑا سیریس میں یہ تو کہہ رہا ہوں ندیم صاحب, پتہ کیا پرابلم ہے, میں اور آپ چیمہ صاحب بات کر لیں یہاں پہ. اچھا سوری طارق بشیر چیمہ صاحب. جی دس از اے ویری سیریس کنسرن, اور یہ ڈسکس ہوا بہت دفعہ, اور جو میکسیمم اویلیبل ارینجمنٹس ہو سکتے ہیں وہ بھی ہر طبقے نے, یہ نہیں کہ صرف گورنمنٹ نے, ہر طبقے نے اپنے لیول پہ کوارنٹینز بھی ارینج کیے ہوئے ہیں, اور گورنمنٹ نے بھی کیے ہوئے ہیں بے شمار. لیکن وہ آپ والی بات درست ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن میں 1% 2% بھی شاید مینیجیبل نہ ہو سکے, اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی پورے ملک میں اتنی ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے جو نہیں ہے. میں آپ کی بات تسلیم کر رہا ہوں. اٹلی جیسے ملک میں آپ نے دیکھا کیا ہوا, بالکل بات, اسپین میں کیا ہوا, امریکہ میں کیا ہوا, نیو یارک میں. تو ایز کمپیئر ٹو دوز کنٹریز وچ آر ڈیولپڈ نیشنز, آپ یہ توقع کرو کہ یہ اس طرح ہو جائے. بہت سارے کام جو ہیں وہ یہ جو آپ اسٹیٹمنٹ پڑھ رہے تھے نا اسد عمر صاحب کی, یہ ادروائز تو وہ اس پہ اوپر بہتر جواب دے سکتے ہیں آخر, لیکن الٹیمیٹلی وہ ماڑے آدمی کی طرح یہ منت ہی کرنی پڑنی ہے کہ بھائی اپنا خیال جو ہے نا. نہیں سر, آپ پیز انفورس کرنے پڑیں گے. اسٹیٹ کا کام یہ نہیں ہے. ایس او پیز انفورس اس وقت 12 تقریریں عمران خان کی لوگوں کو سمجھا دیتی ہیں اگر آپ کی تقریر. سر ایس او پیز انفورس اس وقت ہوں گے ندیم ملک صاحب جب آپ ایک پیج پر ہوں گے. وہ ایک پیج پہ آپ کیوں نہیں آتے جی بتائیں سر. آپ بتائیں نا, آپ بتائیں اس میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے. قصور آپ کیا, آپ حکومت میں, حکومت کو لیڈ رول میں لینا, ساروں کو ساتھ بٹھائیں. سب بٹھانا چاہیے. آپ ساتھ بیٹھنے پہ تیار نہیں, ہاؤس میں آنے پہ تیار نہیں ہے, میٹنگ ہوتی ہے وہاں نہیں آتے ہیں, تو آپ تو اچھے ہیں, باقی سارے خلائی مخلوق ہیں. مسئلہ یہ ہے نہیں دیکھیں نا, ہاؤس میں بھی آنا چاہیے, میٹنگ میں بھی آنا چاہیے. یہ تو کوئی اس میں تو کوئی نہیں آتے. اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں نا. آپ کے بھی سربراہ آئے تھے جی لندن سے کہ میں کرونا سے بچانے چلا ہوں لوگوں کو. دیکھیں ندیم ملک صاحب, اپوزیشن تجویز دے سکتی ہے مگر شہباز شریف صاحب کی میں شہباز شریف کا یہ کہہ دوں, دیکھیں پوری قوم جانتی ہے کہ ان کی ایک کینسر ہسٹری ہے, اور جس طرح وہ آئے اور جتنا انہوں نے کام کیا یہ بھی کافی ہے. باقی ان کی جماعت جو ہے وہ سارے لوگ بیٹھے ہیں. اگر 2 ماہ پہلے تو عمران کی بھی باقی پارٹی بیٹھی ہے, پھر اسے کیوں شکوہ ہے؟ نہیں, آپ بات پہلے جو کر رہے تھے وہی آپ کریں.
بات یہ ہے کہ بات میں دونوں کے لیے کر رہا ہوں. نہیں جتنی ذمہ داری عمران کی ہے اتنی شہباز شریف کی بھی. میری بات سن لیں ایک سیکنڈ. شہباز شریف جبیاں ڈال کے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا نہ کرے اس کی کوشش میں لگے ہوئے. میں کہتا ہوں بھائی اس میں کرونا کا چیلنج ہے, اس کو ایڈریس کرو, ملک صاحب بعد میں دیکھنا. یار ملک صاحب مجھے بھی تو سن لیں سر. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ خدا نہ کرے عمران خان صاحب کینسر کے پیشنٹ بنے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. بات کہنی بھی نہیں چاہیے اللہ پاک. لیکن میری عرض سن لیں نا, یہ ایک حقیقت ہے کہ شہباز شریف کینسر پیشنٹ رہے ہیں اور آج بھی میڈیسن یوز کرتے ہیں, آج بھی ان کا علاج ہوتا ہے, یہ سب کے علم میں ہے, میں خود سے نہیں بات کر رہا. اس لیے ان کا اور ان کا فرق یہ ہے, یہ ماننا پڑے گا. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں بشیر چیمہ صاحب جو ہے نا وہ اسے میں آگے نا تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ ان کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں میرا انہوں تعلق اچھا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں, میں نے جو بات کی تھی نا کہ یہ افسانوی کہانیاں ہیں, پلان میگا پلان, اس میں ایک سیریل کا, اس میں ایک کردار, ایک مرکزی کردار 2018 میں تھا عمران خان کا, اور آج وہی مرکزی کردار نیب کے پاس ہے. یہ ہے ان کا سارا وہ ایجنڈا. آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ تو بڑا ڈاکو تھے, لوٹ مار کی, چور تھے, چکے تھے. مجھے نہیں کہتے, یہ آپ کو کہتے ہیں. چلیں میں کبھی تعمی کہہ ہی لوں نا, جو مجھے کہتے ہیں کہ اگر وہ 2000 میں مجھے کہا اور 2003 کے بعد میں فرشتہ بن گیا اور آج پھر میں ڈاکو چور ہوں, میں کہنا یہ ایک سیکنڈ کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو آپ یہ وبا کے حوالے سے ریمارکس لینے, میں نے جواد سے ایک وہ ہم سننی ہے, لیکن جواد نے جو باتیں صحیح کی, بات ٹھیک کی, آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں شاید بھلا ہو جائے. نہیں میں تو سب کے بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں جو اس طرح بات کرتے ہیں, ہر اس بندے کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں جو کھری بات کرتا ہے. جواد احمد پڑھا لکھا, یہ بات کھری کی ہے اور سچی بات بول رہا ہے. اپنی لیڈرشپ میں غلط میں بھی نہیں کہہ رہا, اپنی لیڈرشپ نہیں غلط میں بھی نہیں کہہ رہا. سر کوئی رستہ نکلے گا جی یا انجی رہے گا انشاءاللہ, امید پہ دعا کرائیے. پھر جواد احمد تو سننے ہم سننے شاید بالکل بڑی اچھی. ڈاکٹر امجد صاحب سے ایک بات پوچھ لوں میں اگر آپ اجازت دیں. ڈاکٹر صاحب. جی سر. ڈاکٹر امجد صاحب. جی چیمہ صاحب پوچھیے ان کو. جی چیمہ صاحب جی ڈاکٹر صاحب آپ کا, آئی ایم سوری میں آپ کو irrelevant بات ہے, آپ کا پروجیکٹ ٹھیک چل رہا ہے اس وقت؟ جی چیمہ صاحب آپ کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہاؤسنگ کے منسٹر ہیں اور آپ نے غریبوں کے گھروں کے لیے 5 ارب روپے کی ایلوکیشن کی ہے. آپ کو میں یہ بھی خوشی ہوگی کہ 2200 گھر بن چکے ہیں 3 مہینوں کے اندر. لوگ گھروں میں شفٹ ہو گئے ہیں, رہ رہے ہیں, اور اس اکنامک میلٹ ڈاؤن کے باوجود انہوں نے پچھلے مہینوں کی قسطیں بھی ادا کر دی ہیں. اب آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اگلے پیسے ریلیز کروا دیں تاکہ ہم ان کو 2-3 مہینوں میں اگلے 14,000. یہ ندیم ملک صاحب میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا ہے, ویسے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے سربراہ آپ تو نہیں ہیں. نہیں میں نہیں ہوں, لیکن یہ پروجیکٹ جو ہے نا, نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل خود پرائم منسٹر صاحب کے ماتحت ہیں, اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر صاحب, وہ لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر صاحب, وہ اس کے. میں نے یہ جو سوال پوچھا میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. آج بھی اس ملک میں جو دیانتداری سے کام کرتا ہے, جو اس نصب العین کے تحت کام کرتا ہے کہ جی میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, میں نے چیریٹی کو لک آفٹر کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب گواہ ہیں, آپ کے پروگرام کا حصہ ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا کیس جب پریزنٹ ہوا تھا کتنی فائٹ کر کے ہم نے کہا کہ جی نہیں, دس از دی اونلی NGO اخوت والے جو ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ درست ہے, جن کی 100% ریکوری ہے, اور یہ لون فری, یہ انٹرسٹ فری لونز ہیں, اور یہ آپ کو 100% ریکوری جو ہے وہ گارنٹی کر رہے ہیں. جی اپنی ہم 4-5 NGOs کی بہت تعریف کرتے ہیں جی, جس میں اخوت ہے, الخدمت ہے, انڈس والے ڈاکٹر باری ہیں, شوکت خانم ہاسپٹل ہے, یہ سارے قابل تعریف لوگ ہیں. ایڈی ہے, سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہاں سیلانی صاحب, فاروقی صاحب زبردست کام کر رہے ہیں. سر ہاؤسنگ کے بعد میں کریں گے. جواد احمد صاحب ہم نے آپ سے وہ میں مومن حق اندر آپ سے سننا ہے, اس سے پہلے کہ ٹائم ختم ہو جائے تو بڑی مہربانی فرمائیے کچھ سنا دیجیے. ہمارے پاس ٹائم ہے کتنا ندیم صاحب, کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ آپ سنائیے جی, اللہ کا نام لے کے, ویسے چلتے چلتے میں نا صرف اللہ برکت ڈالے گا. میں بات کرنا چاہوں گا صرف 1 منٹ. نہیں بات نہ کریے, ٹائم نکل جائے گا سر, آپ سنا دیجیے. آپ مجھے پتا ہے, لیکن میں اتنا کم از کم بتا دوں کہ یہ برابری باڑی پاکستان کی طرف سے میں تمام پاکستان کے لیے کر رہا ہوں. جس ویڈیو میں جب میں نے بنایا تھا اس کا, تو میں نے اس میں بھی امیر غریب کے فرق کے اوپر ویڈیو بنائی تھی, اور اس بات کو 19 سال ہو گئے ہیں.
تو چلیں میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, سب کے لیے, تمام پاکستانیوں کے لیے. بہت شکریہ. میرا ہاتھ تو نہ چھوڑی, مجھے اکیلا تو نہ چھوڑی, تو جو میرے ساتھ مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا, تو جو میرے ساتھ مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا, سچ چل سائیں میرا اللہ میرے دل کے اندر, میں مومن حق کلندر, اللہ میرے دل کے اندر, میں مومن حق کلندر. مرشد میرے مجھے ٹوکی نہ تو, اپنے اندر مجھے کھونے دے تو, پیرا میرے مجھے روکی نہ تو, مجھے دیوانہ ہونے دے تو, تو جو میرے پاس مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا, سچ چل سائیں میرا اللہ میرے دل کے اندر, میں مومن حق کلندر, اللہ میرے دل کے اندر, میں مومن حق کلندر. جی ندیم صاحب, آپ بہت شکریہ آپ کا. وہ میرا دل چاہ رہا تھا آپ 2-3 اور اس کے اشعار پڑھے, لیکن آپ نے بس جلدی کر دیا. ہم نے آپ کے لیے 2-2.5 منٹ بچائے تھے. اس کے ساتھ میں جوڑ کے ایک اور چیز سنا دیتا ہوں, پھر وہ بھی خدا کے حوالے سے ہی ہے. خدا کی ہے دولت, خدا کی زمیں ہے, کچھ کو نہیں اس نے سب کو یہ دی ہے. بشر جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے, یہ اس کی ہے دولت, یہ اس کی زمیں ہے. غلط ہے یہ تقسیم خدا کی نہیں ہے, یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. غلط ہے یہ تقسیم خدا کی نہیں ہے, یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. سب کچھ